الرحمن الرحیم ما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الابم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد سورہ سبا کی میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر ہے 39۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما انفقتم من شیء، تم جو کچھ بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، میں تمہیں اس کا متبادل دے دیتا ہوں۔ بڑا سادہ سا پیغام ہے، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا متبادل میں دے دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وہو خیر الرازقین، اللہ فرماتا ہے میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہوں۔ مادی حیات اور مادی دنیا اور مادی پیمانے، ہم آنکھ سے دیکھی چیز پر یقین رکھنے کے قائل ہیں، اور جب تک چیزیں محسوس نہ ہو ہم ان کی حقیقت پر یقین نہیں کرتے۔ زندگی بھر تو ہم سودے کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ سے ہمیں واپس مل جائے، ایسا ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو بہترین رزق دینے والا ہوں، تو میرے رزق کو مادی پیمانوں پر نہ پرکھو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی صبح اگر طلباء کو 500 روپے دیے نا، بچوں کو 10 20 50 100 دے دیے نا، تو دربار پہنچنے سے پہلے کم از کم 1000 تو میری جیب میں واپس آنا چاہیے نا۔ یہ ہمارے پیمانے ہیں جی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں نعم البدل عطا کر دیتا ہوں، جو بھی تم دیتے ہو نعم البدل میں دے دیتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، یا میرے شعور میں بات آئے یا نہ آئے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 5، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے ہی سبب، اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاکت میں نہ ڈالا کرو۔ دونوں آیات کا جو ہے نا، ایک آیت کے دو اجزاء، دونوں کو آپس میں انٹرلیٹ کریں۔ پہلے فرمایا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ساتھ ہی فرما دیا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہی ہلاکت میں نہ ڈالا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ دے دیں گے تو ہلاکت سے بچ جائیں گے، نہیں دیں گے تو ہلاکت ہمارا مقدر ہے۔ سادہ سی بات ہے نا، دے دیں گے تو ہلاکت سے بچ جائیں گے، نہیں دیں گے تو ہلاکت سے نہیں بچیں گے۔ نہ دے کے ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں گے ہلاکت سے بچ جائیں گے، نہیں دیں گے اللہ کہتا ہے ہلاکت میں نے آپ کے مقدر میں لکھ دینی ہے، چھوڑنا نہیں میں نے۔ سورۃ معارج، اللہ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، یہ جو انسان میں نے پیدا کیا ہے نا، میں نے انسان، ایک تو یہ بہت بے صبرا ہے، ایک تو یہ بہت بے صبرا ہے، اللہ فرماتے ہیں اوپر سے لالچی بھی بہت ہے۔ ایک بے صبرا ہے، اوپر سے لالچی بھی بہت ہے۔ لالچ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اکاؤنٹ میں چیک کیا تو 30,000 ہے، تو میں نے کہا نہیں یہ تو کم ہے، اگر اپریل میں تو کم از کم اس کو 60 تو ہونا چاہیے نا۔ یہی تو لالچ، اور لالچ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو لالچ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، میں نے جو انسان پیدا کیا بڑا ہی بے صبر اور بڑا ہی لالچی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، میں ہلکی سی سے تکلیف دیتا ہوں تو گھبرا جاتا ہے، ہلکی سی تکلیف دیتا ہوں فوراً گھبرا جاتا ہے۔
نہیں ہوتا ایسے؟ اب ہوتا تو ہے. جب آج سے کوئی 25-26 سال پہلے میں محسوس کر رہا تھا کہ میری ایڑیوں میں درد ہوتا ہے اور میری پنڈلیوں میں بھی درد ہوتا ہے اور تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے اور مجھے وقت پہ وقت یورینیشن کے لیے بھی مجھے پرابلم ہوتی ہے، تو خیال تصورات میں بھی نہیں تھا. ایسے ہی راہ جاتے میں نے 25-26 سال پہلے مجھے کہا میرے احباب نے ٹیسٹ کروا لیں، علامہ صاحب ٹیسٹ کروا لیں. تو میں نے کہا چلو ٹیسٹ کروا لیتا ہوں جی. اگلے دن رپورٹ لینے گیا تو لکھا ہوا تھا ڈائبٹیز کا لکھا ہوا تھا. بلڈ کا شوگر لیول بہت زیادہ تھا، مور دین 200، 243 اور 249 اپ ٹو. میں نے دیکھا مجھے شوگر ہے. اس کے بعد میں ایک دم سے ایسے بیٹھ گیا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں انسان کی فطرت ایسی ہے، ذرا سی تکلیف دوں تو گھبرا جاتا ہے. جھٹ پٹ سے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور واک شروع کر دی، اور ایک دم سے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا کہ شاید بڑی کنٹرول ہو گئی شوگر میری. وہ تو ایک وقتی تھا، میرے اندر ایک احساس تھا، لیکن وقت کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈیکریز ہوتا چلا گیا، اور پھر میں نے کھانا پینا اور پھر وہی بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا اور پھر ڈائبٹک لیول زیادہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذا مسا الشر جزوعا، جب تھوڑی سی تکلیف دیتا ہوں فوراً گھبرا جاتا ہے. اذا مسا الخیر منوعا، اللہ فرماتے ہیں جب تھوڑی سی آسانی دیتا ہوں نا، تھوڑا پیسہ دے دیتا ہوں تو فوری طور پر جو ہے کنجوسی اور بخل پہ اتر آتا ہے. جب تھوڑا کھینچتا ہوں تو گھبرا جاتا ہے، اور جب کھلا دیتا ہوں تو پھر یہ سب سے پہلے بخل پر اتر آتا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل محروم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو میں نے مال دیا، تمہارے مال کے اندر مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے. نہیں بات نہیں سمجھ میں آئی، نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی بات. ندیم صاحب، آپ سے ایک بندہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کچھ دے، ایک بندہ آپ کے سامنے تقاضا نہیں کرتا، آپ اس کو نہیں دیتے. ایسے ہی ہے نا افتخار صاحب؟ باہر آ کے جو بیگنگ کرتے ہیں، جو آ کے آپ سے ڈونیشن مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ اسے دیتے ہیں. ایک وہ بندہ آپ سے سوال ہی نہیں کرتا، کہتے نہیں یار نہیں کی لوڑ ہے، لوڑ ہوتی تو مانگنا لینا. اللہ فرماتے نہیں، اس کے مانگنے کا انتظار نہ کرو، اس کے سوال کرنے کا انتظار نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے مال و دولت میں مانگنے والوں کا بھی حق رکھا ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق رکھا ہے. تو گویا اگر آپ نے مانگنے والوں کو دیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو 50% آپ نے اڈاپٹ کیا، اور اگر آپ نے نہ مانگنے والوں کو نہیں دیا تو 50% سے آپ محروم ہو گئے. تو آپ کے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ آپ کے پیسے کے اندر مانگنے والوں کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے. اللہ فرماتے ہیں کچھ محروم معیشت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی آپ کے آگے سوال نہیں کرتے. وہ ان کی شناخت اور پہچان کرنا آپ کا کام ہے. عقل دیا، شعور دیا، سمجھ دی، آگاہی دی. اب آپ نے اسی عقل اور شعور اور آگاہی کو استعمال کرتے ہوئے، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ فائنینشلی ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے اپنی بائک پر ایک خراب سا کپڑا باندھ رکھا ہے، ٹینکی کے اوپر انہوں نے رنگ برنگے کپڑے باندھے ہوئے تھے، اور ایکسیلیٹر کہتے ہیں اسے، ایکسیلیٹر پر انہوں نے وہ لپیٹ رکھا تھا، اور کپڑے بھی ان کے بڑے ایسے ہی ہوتے تھے بس. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک ہیں مالی اعتبار سے. انہوں نے پتا کیا کہا؟ کہتے علامہ صاحب جی ایسی یہ حالت نہ رکھیے تو لوگ دیندے کچھ نہیں. اسی اگر اپنی حالت نہ رکھیے لوگ کی دیندے کچھ نہیں، تو اسی پھر وہ گڈیاں لے کے. سب بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا آپ سمجھتے ہیں شاید قصور اس کا ہے، نہیں میں کہتا ہوں قصور ہمارا اور آپ کا قصور ہے. کیوں نہ آپ نے ریکگنائز کیا؟ اگر آپ پراپرلی ریکگنیشن اللہ نے آپ کو عطا کی ہو، ریکگنائز آپ کر سکیں، تو ایسا کام تو کسی کو نہ کرنا پڑے نا. اگر آپ جو حقدار ہے، جو مانگتا ہے اس کو بھی دیں، اور حقدار ہے مگر نہیں مانگتا اس کو بھی دیں، تو شاید کسی کو اپنی حالت خراب کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہیں میں نے رزق دیا تھوڑا سا قرض مجھے بھی دے دو. اللہ تعالیٰ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ قرض مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو رزق میں نے دیا ہے تھوڑا سا قرض مجھے بھی دے دو.
اور قرض بھی دینا ہے قرض حسنہ، جو مانگنا بھی نہیں ہے۔ قرض کون سا دینا ہے؟ قرض حسنہ دینا ہے، مجھے مانگنا واپس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پر ایک میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹاؤں گا ضرور، لیکن لوٹاؤں گا اتنا کہ تمہاری فکر اور سوچ سے بڑھ جائے گا، تمہاری فکر اور سوچ سے بھی بڑھ جائے گا، اتنا لوٹاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ تو بڑے اہتمام سے کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ قرآن کی نص قطعی ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا ہے نا؟ نہیں بچوں، میری بات نہیں سمجھ میں آتی۔ قرآن میں اگر ایک ڈیسیژن آتا ہے، اگر آپ ڈیسیژن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے دین آئیدر یو آر مسلم اور نان مسلم، یو آر نان مسلم۔ جب آپ قرآن کے ڈیسیژن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، قرآن کی نص کا انکار کرنا صریحاً سیدھا سیدھا کفر ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک مسلمان نہیں ہوں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آپ کا یقین اس بات پر نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں قرض لوٹا تو دوں گا، دو مجھے قرض حسنہ، ایسا قرض جو تم نے واپس ہی مانگنا مجھ سے، خود لوٹاؤں گا، لیکن جب لوٹاؤں کیسا لوٹاؤں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اتنا زیادہ دوں گا کہ سنبھال بھی نہ پاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، یہ تمہارا رب ہی تو ہے، کسی کی روزی روک لیتا ہے، کسی کی بڑھا دیتا ہے، کسی کی روک لیتا ہے، کسی کی بڑھا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ایک بات اور یاد رکھنا، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ قرآن کی وہ نصوص ہیں جس کا آسانی سے ہم ظاہراً تو انکار نہیں کرتے، لیکن تذبذب کے عالم میں رہتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت، ابی دردہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل مسلم یصاب بشیء فی جسدہ، جو بھی مسلمان جس کے بدن میں کوئی تکلیف آ جائے فیتصدق بہ، اور وہ صدقہ کرے، بدن میں تکلیف آ جائے صدقہ کر دے، الا رفعہ اللہ درجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، وحتی عنہ خطیۃ، اللہ اس کی خطا کو بھی مٹا دیتا ہے، اللہ اس کی خطا کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مقداد بن مادی کرب صحابی رسول ہیں، احمد بن حنبل کی اور امام بہقی کی روایتیں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ صدقے کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا صدقہ کروں؟ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز دینے والی ہے ہی نہیں، میں صدقہ کس چیز کا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ما اطعمت زوجک فہو لک صدقۃ، فرمایا صدقۃ، جو تم اپنی بیوی کو کھانا کھلاتے ہو اللہ اس کو بھی بطور صدقہ قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا ما اطعمت ولدک فہو لک صدقۃ، جو اپنی اولاد کو کھلاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی بطور صدقہ قبول فرماتا ہے۔ وَأَطْعَمْتَ خَادِمَكَ، اور جو تم اپنے خادم کو کھلاتے ہو، ملازم کو، فرمایا فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ، جو خود کھاتے ہو، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وہ بھی اللہ صدقہ قبول فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا فی کل ذات قبض حری اجر، تم کسی بھی ایسی جاندار کو جو حیات ہو اس کو جو بھی کھلاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بطور صدقہ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کیا کنکلوڈ کریں گے؟ آپ نے یہ کنکلوڈ کرنا ہے دینے کے لیے کچھ نہیں، بچوں کو تو کھلانا ہے نا، کہ نہیں کھلانا؟ ماں کو تو کھلانا ہے، باپ کو کھلانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، بیوی کو کھلانا ہے، خود کھانا ہے۔ کہنا یا اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میں خود کھا رہا ہوں، اس کو صدقہ قبول کر لے۔ یہ میری بیوی کا صدقہ قبول، جو میں نے بیوی کو کھلایا، بیٹے کو کھلایا، بیٹی کو کھلایا، ماں باپ کو کھلایا، ملازم کو کھلایا، خود کھایا، یا اللہ یہ صدقہ قبول فرما لے، یہ صدقہ قبول فرما لے۔ اب آپ کے پاس اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ یا مالک دیکھیں اتنا تو بندے کے پاس ہوتا ہے کہ بندے نے خود کھانا ہے نا، حیات کا بندھن تو تبھی قائم رہے گا نا جب خود کچھ کھائیں گے۔ کہہ دیا کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو مالک ہے، دینے والا تو ہے، یہ جو میں نے خود کھایا یہی میرا صدقہ ہے، یہی میرا، تو قبول فرما لے۔ قبول ہو جائے گا نا جی؟ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا قبول ہو جائے گا، کہہ دیا کرو صدقہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
رسالت مآب علیہ السلام بھی سوال کیا کرتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے۔ امام مسلم کی روایت ہے جی، ابن جریر اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو برہنہ بدن کفنیوں کی طرز کا لباس پہنے قبیلہ مدر کے لوگ داخل ہوئے۔ ان کی محتاجی دیکھ کے ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اتنی محتاجی دیکھ کے کہ کسی کے پاس ایک سے زیادہ چادر نہیں تھی جس سے انہوں نے اپنے پورے سطر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ فرماتے ہم نے دیکھا تو آپ نے پھر رسالت مآب علیہ السلام نے اسی وقت کھڑے ہو کے سورہ حشر کی آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرتا ہے کہ تم نے کل اپنے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ فرمایا اٹھو تصدقہ، سارے صدقہ کرو، اٹھو سارے صدقہ کرو۔ فرماتے ہیں رجل من دینارہ من درہمہ ومن ثوبہ ومن صاع وبرہ ومن صاع تمر وبشق تمرۃ، کوئی آدھی کھجور لے آیا، کوئی ایک کھجور لے آیا، کوئی ایک کپڑا لے کے آ گیا، سارے لاتے چلے گئے یہاں تک کہ مسجد نبی میں انبار لگ گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من سنہ فی الاسلامی سنتن، جس نے اسلام کے اندر ایک اچھی چیز کی بنیاد رکھی، حسنتن اچھی چیز کی، فلہ اجرھا واجر من عمل بھا بعد، اللہ اس کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اس بات پہ جو بعد میں آنے والے عمل کریں گے اللہ ان کا اجر بھی اس کو عطا فرما دے گا۔ میری بات آپ نے فالو کی، آپ نے ایک اچھی بات کی بنیاد رکھی ہے، اچھی بات کی بنیاد رکھی ہے، آپ کو اجر ملا، آپ کو دیکھ کے کسی اور نے عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرما دے گا، اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے کوئی کمی نہیں کرے گا بلکہ اتنا ہی اجر آپ کو عطا فرما دے گا کیونکہ آپ نے ایسی چیز کی بنیاد رکھی ہے۔ اور فرمایا جس نے برائی کی بنیاد رکھی، وزرھا و وزر من عمل بھا، اس کا بوجھ بھی اس پر ہوگا، اور جو اس کے پیچھے چلتا چلا جائے گا اس کا بوجھ بھی اس پر ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، اگر ہم کوئی جب غلط قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے لوگ بھی کہتے ہیں یار ایڈے بڑے مولوی صاحب کرتے پے تو نہ غلط کیتا ہے، میں تو وہی کچھ کرنا جڑے وہ کرتے پے نے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ برائی آگے چلتی ہے، اور نہ چاہتے ہمارے نامہ اعمال میں وہ گناہ جو ہیں وہ داخل ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو آپ کو کلاش اور مفلس کر دینا چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے جی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے تو ایک بدو آیا، اس کے ہاتھ میں اتنا سا نہیں ہوتا، چھوٹا سا انڈا، کبوتر کہہ لیں، اس سے بڑا کہہ لیں تھوڑا، اس جتنا سونا تھا، کسی کان سے کھدائی کر رہا تھا، سونے کا وہ نکل آیا، ٹکڑا نکل آیا، اور بڑا خوش، اور رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ما املک غیرہ، یا رسول اللہ اس کے سوا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، میں سبھی سونے کا انڈا میرے پاس جو مجھے ملا ایک، تو کہتے ہیں میں صدقہ کرنے آیا ہوں۔ رائٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے رخ ادھر کر لیا، گھوم کے ادھر آ کے بیٹھ کے کہتا ہے یہ سونا ملا ہے کان سے مجھے، مائن کی میں کھدائی کر رہا تھا، آپ نے رخ ادھر کر لیا، سامنے آ کے بیٹھ گیا، آپ نے پھر رخ ادھر کر لیا، پھر کہتے ہیں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ نے اس کے ہاتھ سے انڈا پکڑا، سونے کا ٹکڑا پکڑا، فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَتَهُ، آپ نے پکڑ کے زور سے پھینکا ایسے، صحابہ کہتے ہیں لَأَوْجَتَهُ، اگر کسی کو لگ جاتا ہو اس کو چوٹ آ جاتی، اس کو تکلیف پہنچتی، غصے سے پھینک دیا، اور پھر فرمایا یَأْتِي أَحَدُكُم بِمَا يَمْلِكُ، تم میں سے کوئی شخص میرے پاس اس طرح آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا گھر کے اندر، اور وہ تھوڑا جو کچھ ملتا ہے وہ لے کے میرے پاس آ جاتا ہے، اور فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ، اور پھر کہتا ہے یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، پھر کہتا ہے یہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ فرمایا ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ، فرمایا اس کے بعد خود مانگنے بیٹھ جاتا ہے، خود مانگنے بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتے عمران صاحب تھوڑا سا کچھ ہوگا، گھر میں آٹا نہیں ہے، اب گھر میں چینی نہیں ہے، دال نہیں ہے، راشن نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے، پھر خود مانگنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا بڑی عجیب سی بات ہے، تیرے گھر میں اگر کچھ نہیں تو کچھ اگر تجھے میسر آ گیا، سب سے پہلے اسے اپنی ذات کے لیے رکھو، اپنی اولاد کے لیے رکھو، اپنی ماں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، باپ کے لیے رکھو۔ فرمایا خیر صدقۃ ما کان ظاہر غنی، فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو دینے کے بعد تم خود محتاج نہ ہو جاؤ، دینے کے بعد تم خود نہ ہو جاؤ، محتاج نہ ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں اتنا دو
اللہ اور اس کے رسول کی منشا کبھی یہ نہیں رہی کہ اس کی راہ میں دینے والا اپنے ہاتھ میں کشکول پکڑ لے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یقیناً میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، میں چلے اب حدیث لیتا ہوں جی، دیکھتا ہوں حدیث پڑھ کے آپ کو ایک طویل حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے جی، ادھر سے دیکھتا ہوں۔ کسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی؟ اچھا یہ حدیث پہلے سن لیجئے، امام بخاری کی۔ سیدنا عمر فاروق ایک بات بڑی سی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اطمینان ہوگا بات سن کے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ کانا یدعو علی اہلہ نفقۃ سنتہم من ھذا المال، جب آپ کے لیے مال آتا باغات کا، یہ جو بھی آپ کے لیے اللہ نے خمس مقرر کر رکھا تھا، مال غنیمت کا بھی اور باغات کا بھی، جب آپ کے پاس آتا تو آپ پہلے کیا فرماتے تھے؟ آپ کانا یدعو علی اہلہ نفقۃ سنتہم، پہلے ایک سال کا راشن، جسے آپ گندم کہہ لیں، جو کہہ لیں، کھجوریں کہہ لیں، ایک سال کے لیے اپنی ازواج کے لیے آپ اس کو گھر میں پس انداز فرما لیتے تھے۔ نہیں بات نہیں سمجھے میری، نہیں فالو نہیں کی بات میں نے کیا کہا؟ رسالت مآب الاسلام سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے لیے جمع فرما لیتے تھے، ثم یاخذ ما بقی فیجعلہ مال اللہ، اور جو ضرورت سے زائد ہوتا سارا اللہ کی راہ میں دیتے، بیت المال میں جمع کروا دیتے۔ آپ کو جب اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرمائے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے اس میں رکھ لینا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے آپ کو نہیں پتا آپ نے سیمسٹر کی فیس دینی ہے بچوں کی، آپ کو خود نہیں پتا سیمسٹر کی فیس دینی ہے، آپ نے اپنے یوٹیلیٹی بلز آپ نے دینے ہیں، آپ نے اخراجات کرنے ہیں، اپنے ڈے بائی ڈے جو ایکسپینڈیچرز ہیں آپ نے وہ میٹ کرنے ہیں۔ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، آپ اس کو پہلے اتنا حصہ رکھ لیں، اور جو باقی بچ جائے اسے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ اپنی نسبت اور رشتہ اللہ سے مضبوط کر لو۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ سے رشتہ، امام بہقی کی روایت ہے جی، جابر بن عبداللہ جو ہیں اس کے راوی ہیں، قال النبی علیہ السلام صلوا الذی بینکم و بین ربکم، اے صحابہ اپنے اور اپنے رب کے مابین اپنا رشتہ، نسبت اپنی مضبوط کر لو۔ پوچھا یا رسول کیسے مضبوط کر لیں؟ فرمایا بکثرت ذکرکم لہو، کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ اللہ سے رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، وَقَثْرَتِ صَدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اور کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا ہے، سر و علانیہ، خاموشی سے بھی کرنا ہے اور ترغیب دے کے بھی کرنا ہے۔ اللہ سے رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ ایک تو ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ صدقہ دینا ہے، سرن خفیہ طور پہ، وعلانیہ اور ظاہری طور پر بتا کے بھی دینا ہے، سنانا نہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ تو ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا توجرو و تحمدو و ترزقو، تم قابل ستائش رہو گے، دنیا تمہاری تعریف کرے گی، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری ستائش اور تمہاری محبت ڈال دے گا، اللہ تمہاری شکستگیاں دور فرما دے گا، اللہ تمہاری شکستگیاں دور فرما دے گا، وَتُرْزَقُوا، اور رزق بھی بے تحاشا دے گا، رزق بھی بے تحاشا دے گا۔ اللہ سے رشتہ ایسے مضبوط کرنا ہے، اللہ سے رشتہ کیا کرنا ہے؟ ایسے اچھا میں کبھی کبھی ایک کسان نہیں ہے، فارمر، پیزنٹ، کسان، آپ سمجھدار ہیں یا کسان سمجھدار ہے؟ ہم سمجھدار ہیں، کسان سمجھدار ہے؟ دونوں کی سائیکی دیکھیں نا آپ، دونوں کی اپنی سائیکی دیکھیں، میں اپنی دیکھوں اور کسان کی سائیکی دیکھوں۔ میں جب اپنے آبائی علاقے جاتا ہوں تو کہتے ہیں یہ علامہ صاحب کھاد بھی قرض پر لے کر آیا ہوں، بیج بھی قرض پر لے کے آیا ہوں۔ آپ اس کی سائیکی دیکھیں، کسان جو ہے وہ خود قرض پر بیج لاتا ہے، اور وہ قرض پر بیج لا کے مٹی کے اندر دفن کر دیتا ہے، نہیں کرتا؟ کرتا تو ہے نا، کر دیتا ہے، مٹی کے اندر دفن کر دیتا ہے، دفن کرنے کے بعد پھر پانی دے کے اللہ کی بارگاہ میں امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں لگاتا امید اللہ کی بارگاہ میں، امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گنوار کسان، ان پڑھ کسان، اس کو ظاہری اسباب پر بھروسہ ہے، ظاہری اسباب پر بھروسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو کسان سے بھی بدتر ہیں، جو مالک کے ارشاد پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ کسان کوئی عالم تو نہیں ہے،
قرآن کا وہ کوئی مفسر تو نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. میں آپ کو سناتا ہوں اور میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں آپ کو قرآن بھی سناتا ہوں، حدیث بھی سناتا ہوں. سارا کچھ سنانے کے بعد بھی ہم اس کسان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ظاہری اسباب پر بھروسہ کر کے بیج کو مٹی میں دفن کر کے اللہ سے امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اسے اللہ کا حکم نہیں سن رکھا، وہ اتنی گہرائی میں قرآن کو نہیں سمجھتا. آپ جو شب و روز اپنے علماء سے ملتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، سننے کے بعد بھی نہ تیقن نہ ایقان کبھی بھی کامل نہیں ہوا، کبھی بھی کامل نہیں ہوا. کسی کو دینا پڑے ہاتھ ڈالتے ہیں نکالتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں نکالتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا یار کل کر لوں گا، ایڈی کیڑی جلدی ہے، ہو جائے گا، میری نیت ٹھیک ہے نا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہانے کے لیے واش روم میں گئے نا، تو فوراً باہر آ گئے. تو آپ کی زوجہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو آپ غسل کرنے گئے تھے. واپس آ گئے. فرمایا جب میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں صدقہ کروں گا، اور جب اندر داخل ہوا تو مجھے خیال آیا کہ اے صدیق، اے ابو بکر، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نہا کے باہر نکل جاؤ گے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اتنی مہلت دے گا، نہا کے باہر نکل جاؤ گے؟ فرماتے میرے دل میں دو خیال آئے. ایک خیال تو یہ آیا، اگر اللہ نے میری زندگی اور حیات کو واپس لے لیا تو میں کیا کروں گا، ایک بات. اور دوسری آپ نے فرمایا کہ اگر شیطان میرے ارادے کو متزلزل کر دے، کیا کر دے؟ متزلزل کر دے، تو میں کیا کروں گا. ایسا ہے نا؟ ہاں. میرے بہت ہی دیرینہ رفیق، میرے نہیں، افتخار صاحب کے، محمود قریشی صاحب کے، سب کے، ڈاکٹر فیصل مشتاق، ان کا 2 دن پہلے انتقال ہوا. آرتھوپیڈک سرجن تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، فل فلیج پروفیسر تھے. 98 سے محمود قریشی صاحب اور وہ دونوں میرے والد گرامی کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، جمعہ پڑھتے تھے. اس کے بعد 99 میں میں آیا ان کے انتقال کے بعد، تو 99 سے یہ میرے رفیق سفر ہیں، میری بینائی، میری بصارت، میری سماعت. یہ لوگ میری محبتوں کا مرکز اور محور، پرانے ساتھیوں میں سے، پرانے دوستوں میں سے. ایک چھوٹے سے کمرے کی مسجد ہوتی تھی، اور فیصل صاحب آتے تھے، اگر کہیں امام سے تاخیر ہو جائے تو خود جماعت کرواتے. 20 مرتبہ ایسے ہوا کہ فجر کی اذان اور جماعت وہ خود کرا دیتے تھے. کتنا انٹلیکچوئل آدمی تھا، کتنا تہجد کا پابند تھے وہ، کتنے نماز کے پابند تھے، باجماعت نماز کے. اس کے تقوی اور زہد کی بات میں کیا کروں کہ بندہ، اس کا آغاز کہاں سے تھا، انتہا کہاں سے تھی. اگر میں ان پر بات کرنا شروع کروں کہ میرا ان سے کیا قلبی تعلق تھا، روحانی تعلق تھا، بات صدقے کی چلی، تو میں ایک صرف بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک بات صرف. اس وقت اس مسجد کے ہال میں میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کوئی 13-14 تو مجھے نظر آ رہے ہیں جو بیٹھے ہیں سمنا آباد سے. آج جمعہ کے بعد ان کی قرآن خوانی ہے، شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں نے سیدنا صدیق اکبر کی بات کی. جس دن ان کا رات کو انتقال ہوا، اسی دن صبح جب میں مدرسے آیا تو میرے پاس اساتذہ آ جاتے ہیں، طلبہ بھی آ جاتے ہیں، اور جو ہمارے حفظ کے استاذ ہیں اور دوسرے ہمارے ناظرہ کے استاد، دونوں آگے کہنے لگے علامہ صاحب، استاد جی وہ ماہ رمضان آنے والا. تو میں کہا جی بیٹا. تو کہنے لگے جس کمرے میں ہم بیٹھ کے روزہ افطار کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں، وہ ہال ہے، بڑا ہال ہے، وہ اللہ تعالیٰ افتخار صاحب کی عمر دراز کرے، صحت تندرستی کے ساتھ یہ ہمیشہ مستعد رہتے ہیں ایسے کاموں کے لیے. تو وہ ہال، تو کہنے لگا اللہ صاحب اس میں استاد جی پنکھا لاسٹ ایئر ایک تھا، 2 پنکھے تھے، 3 لگنے تھے، 2 میں سے ایک ہم نے اتروا کے کہیں اور اس کو انسٹال کروا دیا، 2 باقی بچے، دونوں میں سے وہ دونوں اب خراب ہو گئے، بہت پرانے تھے. اب وہ ماہ رمضان آ گیا، پنکھے نہیں ہیں، استاد جی پنکھے لگوا دیں. میں چائے پی رہا تھا، میں سوچ میں پڑ گیا. جب مجھے میرے طلبہ اور اساتذہ سوال کرتے ہیں، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں. میں پھر غور کرتا ہوں، یار میں کس سے بات کروں، میں کسے کہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی سوال کرنا ہو اس بندے سے سوال کرنا جس کے دل میں رقت اور نرمی ہو، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہو، میرے رب سے محبت کرتا ہو، وگرنہ کسی سے سوال نہ کرنا. میں سوچوں میں گم پڑا ہوں. میں کہ بیٹا میں دیکھوں میں کسے کہتا ہوں، کوئی کروا دیتا ہے، پنکھے لگوا دیتا ہے. اچانک دل میں ڈاکٹر فیصل سے کہتا ہوں، یہ جس دن کا انتقال ہو رہا ہے، ان کی
کینسر تھا انہیں، لیور کینسر تھا. اس دن ان کی حالت بہت خراب تھی، بالکل وہ فینٹ ہو رہے تھے اور آکسیجن لیول ان کا ڈراپ ہو رہا تھا، حالت بہت خراب تھی. لیکن میری کال کبھی چلی جائے، میسج چلا جائے تو کہتے فوراً پڑھتے، یہ زوجہ سے کہتے، بیٹے ان سے کہتے کہ پڑھو علامہ صاحب کا میسج آیا. ایک دفعہ تو میں ٹھٹکا ٹھہرا کہ میں نہیں میسج کسی اور سے کہہ دیتا ہوں، کسی سے کہہ دوں گا اللہ کا بندہ کوئی لگوا دے گا. ابھی میں سوچ میں تھا تو میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے میسج کر دیا. میسج کر کے تو تھوڑی دیر بعد میں بھی دربار اپنے آفس پہنچا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کی کال آ گئی اور آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، آواز لڑکھڑا رہی تھی، سانس اکھڑا ہوا تھا. بڑی مشکل کال کی. کہتے علامہ صاحب پنکھے؟ تو میں نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. کہتے نہیں آپ مجھے نہ پوچھیں، بس آپ ابھی اسی وقت پنکھے منگوائیں. تو میں نے کہا اچھا میں منگوا لوں گا. کہتے نہیں کتنے کے پنکھے ہیں؟ میں کہ مجھے پتا نہیں. کہتے میں کال بیک کرتا ہوں 10 منٹ میں، مجھے بتائیے کتنے کے. میں نے بتایا کہ 5200 کا پنکھا تھا، 3 پنکھے تھے، میں نے بتا دیے. میں بتا رہا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کیسے کسی سے کام لیتا ہے. اسی وقت اکاؤنٹ نمبر مانگا، پیسے ٹرانسفر کیے. ٹرانسفر کرنے کے بعد میں نے پیسے اپنے ان شاگردوں کو پتہ، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، 2 تو مجھے یہ نظر آ رہے ہیں، ایک یہ نظر آ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں. میں نے وہی بیٹھے بیٹھے پیسے کافی تعداد میں تو آئے ہوئے ہیں، وہ میں نے پیسے بچے کو ٹرانسفر کر دیے کہ بیٹا جا کے پنکھے لے آؤ اور شام کو رسید جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ کر دینا. میں شام کو واپس آیا ہوں، ابھی بیٹھا چیک کوئی 7:30 کا چیک کپ میں نے لیا. دفتر سے میں پہنچ آیا ہوں تو گھر سے فون آیا کہ ان کی حالت بگڑ گئی اور سانس ان کا اکھڑ گیا ہے. تو کہہ رہے صدقہ. میں نے کہا صدقہ تو پنکھے آ گئے نا، میں دعا کر دیتا ہوں. تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون آیا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. میں نے کہا بیٹا رسید واٹس ایپ کی. پنکھے انسٹال ہوئے کہ تو ساجی پنکھے شام کو آئے ہیں، صبح الیکٹریشین مل جائے گا، صبح انسٹال کر دیں گے. پنکھے تو انسٹال نہیں ہوئے، وہ تو اگلے دن. دیکھے ڈاکٹر صاحب اس رات اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وہ اللہ کے پاس حاضر ہو گئے. بہت نیک اور صالح آدمی تھا. جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی قرآن خوانی بھی ہوگی. یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا. اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینے لگتا ہے تو پھر کام ایسے لیتا ہے. جب آپ کی سماعتوں سے کوئی آواز ٹکرا جائے، کوئی سائل سوال کرے تو 10 بار سوچیے گا کہ یار میں نے کیا کرنا ہے. مجھے آج تک یاد ہے کوئی 9-10 سال پہلے ہمارے ایک نمازی تھے اور یہ انہوں نے کہا جی وہ وہاں قرآن خوانی ہے، ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا، مجھے کہا کہ دعا کر دیجئے گا. بچے بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا. اور دعا کے بعد بچے میرے کان میں آ کہتے ہیں کہ استاد جی وہ گھی ختم ہو گیا، کھانا کل کیسے بنانا ہے، دالیں بھی نہیں ہیں. تو یہ تو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ ان سے کہہ دینا. تو میں ٹھٹکا. کہتے استاد جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے مخاطب کیا، میں کہ کچھ بچے کہنا دی گل سن لو، کچھ تھوڑی خدمت عرض داشت پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ آگے چل دیے تو بچے میرا منہ دیکھ رہے ہیں. کہتے علامہ صاحب رمضان نہیں آیا ہلے. ڈو یو فیل what would be my condition at that moment؟ میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا کہ کیا رب نے آپ کا رزق بند کر دیا ہے، رمضان تک مؤخر کر دیا ہے، یا آپ کی اولاد کا رزق بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ نے پیغام بھیجا وہی بھیجیے کہ چونکہ رمضان آئے گا تم نے کھانا سے پہلے تم نے کھانا نہیں ہے. میں نے کہا بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں آیا، اسے توفیق ہی نہیں دی کہ تیرے اس مال سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے. اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. ہم نے پھر ڈکلائن بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ سے نسبت اپنی مضبوط کیجیے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ ودعوا براداتکم بالصدقہ. فرمایا بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو اور مال کی حفاظت جو ہے وہ اپنے صدقہ سے کیا کرو. نپی تلی بات کیا کریں، بغیر سوچے بات نہ کیا کریں. جب کوئی سائل سوال کرے مت جواب دے فوراً، اس کو بغیر سوچے سمجھے 10 دفعہ سوچ کے جواب دے کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے، کہیں وہ جواب آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے. حدیث لیتے ہیں امام بخاری کی حدیث کا نمبر 3464. یہ جی حدیث میں نے صبح اپنے شاگرد سے کہا ہے بیٹا مجھے نکال دو، اس نے کمپیوٹر سے نکالی ہے. یہ میں نے سوچا اس کو ذرا میں بھی آپ سے شیئر کر لوں. حدیث پہلے بھی 2-4 سال پہلے بھی کی تھی ساری. پہلے اس کا متن آ رہا ہے جی حدیث کا نمبر 3464. قول النبی علیہ السلام، ابو ہریرہ جو ہے ان سے اس کے راوی ہیں، ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى بد اللہ عز وجل ان یبتلیہم
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، ابرسا ایک کو کوڑ کا مرض تھا، و اقرا ایک گنجا تھا سر سے، و آما اور تیسرا اندھا تھا۔ بد اللہ عز وجل ان یبتلیہم، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان تینوں کو آزمانا ہے۔ کیا کرنا ہے ان تینوں کو؟ اچھا میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ کس کی حدیث ہے یہ؟ راوی کون ہے؟ امام بخاری کی حدیث ہے، میرے پاس ہے، نمبر تو میں نے بتایا نا، واٹس ایپ پہ جائیے، اپنے اسلام 360 پہ جائیے۔ فرمایا قال النبی علیہ السلام یقول ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرصوا واقرعوا، 3 لوگ تھے جی، اندھا اور گنجا اور کوڑ کا مرض تھا۔ فرمایا اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے بعث الیہم ملکن، ان کے پاس فرشتے کو بھیجا لباس بشری میں۔ فقال، پہلے وہ ابرص کے پاس آیا، کوڑی کے پاس آیا، اس کو آگے کہتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے ایو شیء احب الیک، تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے، تجھے کیا بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ قال لون حسن، کوڑ کا مرض تھا نا سارا، آپ سمجھتے ہیں نا اس کی حالت کیسی تھی، جزام جسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ لون حسن، رنگ ہو ایسا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، وجلد حسن، اور میری سکن ایسی سافٹ ہو، ایسی ڈیلیکیٹ ہو سکن میری کہ لوگ میری سکن پہ رش کریں۔ کہتا ہے قد قذرنی الناس، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں فمسحہ، فرشتے نے اس کو چھوا، فذهب عنہ، اور اس سے ہر بیماری دور ہو گئی۔ فعوتی لونا حسنا وجلدا حسنا، اسی لمحے اللہ نے اس کی جلد کو بھی ڈیلیکیٹ کر دیا، سافٹ کر دیا، اس کا رنگ بھی جو ہے وہ بڑا روشن اور بڑا خوبصورت ہو گیا۔ فقال، فرشتے نے پوچھا ای المال احب الیک، مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ قال الابل، اس نے کہا اونٹ اگر مجھے مل جائیں، اور اونٹ بھی مجھے اونٹنی ایسی ملے جو گابن ہو، آپ اونٹنی اس کے حوالے کر دیا۔ او بقرہ ہوا شک فی ذالک، راوی کو شک ہے کہ وہ گائے تھی یا اونٹ تھا، 2 تھے، گنجا تھا اور ابرص کا مرض تھا، اس کو دونوں کو باری باری سوال کیا، اس نے ایک نے کہا گائے دے دو، ایک نے کہا مجھے اونٹ دے دو، دونوں کو فعوتیا، اس کو اونٹ دے دیا گیا، اس کو حاملہ گائے دے دی گئی، اور کہا گیا یبارک لک فیہا، اللہ تعالیٰ تیرے ان جانوروں میں برکت ڈال دے، ان جانوروں میں برکت ڈال دے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وآت الاقرع، وہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی یہ سوال کیا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے شعر حسن، کہتے بال میرے اتنے اچھے ملائم اور نرم اور شاندار ہو جائیں کہ کہتے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدْ قَذَرَنِي، میرے سر پر بال نہیں، مجھے لوگ بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مجھے ہوٹ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سر پر جب ہاتھ پھیرا تو اس کے بال بھی آ گئے۔ پوچھا مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہہ دیا مجھے گائے دے دیں، اور گابھن گائے آ گئی اور وہ بڑھتے چلے گئے۔ فمن فَذَبَ عُوتِيَ شَعْرًا، بال بھی آ گئے۔ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ، بقرہ کہا گو گائے بھی آ گئی۔ یبارک لک فیہا، اللہ برکت دے۔ اور پھر وَأَتَى الْأَعْمَىٰ، وہ اندھے کے پاس آئے فرشتے، فقال أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کیا چیز بڑی کیا چیز پسند ہے بہت زیادہ؟ وہ کہتا ہے قال يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، میں کہتا ہوں اللہ اگر میری بینائی لوٹا دینا، بصارت دے دینا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ فرمایا فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، میں ان آنکھوں سے مظاہر قدرت بھی دیکھوں گا اور اللہ کی مخلوق کو بھی دیکھوں گا، ان آنکھوں سے دیکھوں گا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا فرشتوں نے، اور فَرُدُّ اللَّهُ إِلَيْهِ الْبَصَرَهُ، اللہ نے اس کی آنکھیں بینائی واپس لوٹا دی۔ قال فَأَيُّ الْمَالُ أَحَبُّ إِلَيْكَ، پوچھا مال کون سا پسند ہے؟ قال الْغَنَمُ، اگر بکریاں مل جائیں تو بہت اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہ حبیب نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ بکری دے دی گی، گابن بکری تھی، اس کے بچے ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ مال پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ لہذا واد من جبل، ایک وادی اونٹوں کی بھر گئی، ولہذا واد من بقر، ایک وادی گائے کی بھر گئی، ولہذا واد من غنم، اور ایک وادی بکریوں کی بھر گئی۔ اتنا مال، اتنا مال، اتنا مال۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، اور آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے پاس پھر فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اب ان کے پاس جاؤ، انہوں نے جو مانگا میں نے دے دیا، جو مانگا میں نے۔ اللہ آپ کو نہیں دیتا؟ تو یہ گاڑیاں کس کی باہر کھڑی ہیں؟ دیا تو ہے اللہ تعالیٰ نے، دیا نا اللہ تعالیٰ نے، میں تو ابھی آیا ہی نہیں تھا، 5-6 گاڑیاں پہلے بار کھڑی تھی، تو دیا تو ہے، فرمایا اللہ نے دیا ہے، اور جاؤ فی صورت ہی وحیت ہی، وہ اس کی صورت میں فرشتے واپس آئے۔ فقال، پوچھ سب سے پہلے آئے جی کس کے پاس؟ ابرصا، اس کوڑی کے پاس جس کی سکن بہت اچھی ہو گئی تھی۔ فی صورت ہی وحیت ہی، اسی کی شکل میں، انسان کی شکل میں۔ فقال رجل مسکین، تم بڑے مسکین آدمی تھے، تقطع لی الحبال فی سفری، کہتا وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے
میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، اور فتقطعت فی الحبال فی سفری، اور میرے پاس سفر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فلا بلاغ الیوم الا باللہ، آج میرے پاس سوائے رب کی ذات کے اور کچھ بھی نہیں. اور فرمایا ثم بک، رب کے بعد تم میرے سہارا ہو، رب کے بعد تم میرا سہارا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر کہتا ہے ثم بک اسألک بالذی، میں اسی رب کے وسیلے سے تم سے سوال کرتا ہوں، آتا اسی رب کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، آتا کا لون الحسن و جلد الحسن، وہ رب جس نے تجھے رنگ بھی اچھا دیا اور تجھے جلد بھی بہت خوبصورت دے دی، والمال بعیرن، اور اونٹ بھی تجھے خوب دے دیے، تبلغ علی فی سفری، مجھے ایک اونٹ دے دو، میرا سفر اچھا کٹ جائے گا. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقال له، کیا کہتا ہے، ان الحقوق کثیرۃ، I have a lot of burden on myself، بڑا بوجھ ہے مجھ پر، بڑے حقوق ہیں، بیوی کے، ماں کے، باپ کے، اولاد کے، دوستوں کے. وہ کہنے لگا کہ بڑا مشکل کام ہے. ان الحقوق کثیرۃ، مجھ پر بہت سے لوگوں کی ریسپانسبلٹیز ہیں، میں تمہیں کیسے دے دوں. فقال له کعنی یعرفک، کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں، الم تکن ابرصا، تو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، یکذرک الناس، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، فقیرن، اور تو مفلس تھا، لاش تھا، فاتک اللہ، اللہ نے تجھے عطا کیا. وہ وقت بھول گیا ہے. اس نے کیا جواب دیا تھا پتا ہے؟ کہ امام بخاری کی حدیث ہے، اس کا جواب بڑا سپارکنگ ہے، بڑا سپارکنگ جواب ہے. وہ اتنا اچھا جواب دیا، اتنا اچھا جواب دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ جواب، ایکسیپشن از آلویز دیئر، وہ جواب ہمیں مل گیا ہے، وراثت میں جواب ہمیں ملے گا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا لقد ورثت لقابر عن قابر، لقد ورثت عن قابر عن قابر. اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو جدی پشتی امیر ہوں. میں کیا ہوں؟ میرے باپ کا بزنس، میرے دادا کا بزنس، ہم تو پشت در پشت کاروبار کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، فقال، فرشتے نے کہا ان کنتا کاذبا، میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا، اگر تو جھوٹا ہے، اگر تو جھوٹا ہے، فسیرک اللہ الی ما کنتا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تیرے باپ دادا جیسے بزنس مین تھے، جیسے مالدار تھے، جیسا تو مالدار تھا، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے، اللہ تجھے. ہاں، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الی ما کنتا، اور اس کے بعد وہ ویسا ہی ہو گیا. اس کے بعد وہ، ہم بھی تو کہتے ہیں نا، میں خود، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، سیال کوٹ کے اندر گنڈیریوں کی ریڑھی لگاتے تھے دادا ہمارے ایک جاننے والے کے. اور جب کبھی بات ہوتی کہ نہیں ساڈا تے نسلوں تو ساڈا تو شروع ہی کاروبار ہے، نہیں اللہ کا شکر ہے، بڑے سوکھے، اسی بڑے ہی سوکھے. میں کہ یار کیا باتیں کر رہا ہے یار، یہ کیا باتیں کرتا ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، شروع تو سوکھے، شروع تو کاروبار، یہ کیا ہے؟ میں جب سکول جاتا تھا، میری ایک پتلون 10 جگہ سے میری ماں پیوند لگاتی تھی، کینچی چپل پہن کے جاتا تھا، زمین پر بیٹھتا تھا میں. یہ تو ہمارا حال تھا. میں جب سائنس کالج میں آیا تو سمنا آباد سے پیدل سائنس کالج آتا تھا، میرے پاس وہ 50 پیسے کا نان اور وہ ساتھ چنے مل جاتے تھے، میرے پاس 50 پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور ان 50 پیسوں کے دوست کھانے جاتے تھے. اور میرا یہ حال تھا، میں بنگلہ دیش چلا جاتا تھا، ہمارا جو فزکس ڈپارٹمنٹ تھا وہ تھوڑا دور تھا، اس کا نام ہم نے بنگلہ دیش رکھا تھا. چھپ کے جا کلاس میں بیٹھتا تھا کہ کھانے جائیں گے، مجھے بلائیں گے تو میں کیسے کھاؤں گا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو 50 پیسے نہیں ہوتے تھے کھانے کے لیے. جب بھیرا پڑھنے کے عالم دین بننے گیا، ہفتے میں 2 سموسے کھاتے تھے. ایک میرا دوست پروفیسر ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامک اسٹڈیز سے آج کل، وہ کالج میں، گورنمنٹ کالج میں، تو ایک ہفتے میں ایک سموسہ وہ کھلاتے تھے اور اسی ہفتے میں ایک میں کھلاتا تھا. اور کبھی وہ بھی لڑائی ہو جاتی تھی، بھول جاتے، لڑائی ہو جاتی، یار میں کھوایا، کہتے یار میں کھوایا، اس پر بھی لڑ پڑتے تھے. یہ تو میرا بیک گراؤنڈ ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو جدی پشتی مالدار ہیں، ہم تو بڑے مالدار تھے. اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا لقد ورثت لقابر عن قابر، ہم تو شروع سے کھاتے پیتے ہیں، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تمہارا باپ کاروبار کرتا تھا، وہ بزنس مین تھا، جیسے تم ہو، اللہ تمہیں ویسے کر دے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارا کچھ ہی جو ہے وہ اپنا اللہ نے واپس لے لیا. اس کے بعد وہ آیا، دوسرے کے پاس آیا، گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی کہا وہی کچھ کہا جو اس نے کہا. فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا. اور اس کے بعد پھر ان کنتم کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت الی وآتی علی الاعمی فی صورتہ. پھر کس لاسٹ میں کس کے پاس آیا جی؟ اندھے کے پاس. فرشتہ کس کے پاس آیا؟ اچھا یہ آپ، میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو، کس محدث نے نقل کی ہے؟ امام بخاری نے. کس نے نقل کی ہے؟
اور راوی کون ہے؟ حدیث کا نمبر ہے 3464. یہ نہ سوچیے کہ مولوی صاحب نے کوئی قصہ کہانی سنا دی ہے. نہیں سنایا میں نے قصہ آپ کو زندگی میں 23 سال میں نہیں سنایا. میں آپ کو قصہ کیسے سنا دوں گا؟ میں تو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں, امام بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا پھر اندھے کے پاس جب آئے تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے اس نے کہا فقال رجل مسکین وابن السبیل, فرمایا میں تو مسکین آدمی ہوں, میرا سفر جو ہے, میرا تقطعت فی الحبال فی سفری, میری سواری گم ہو گئی, میرا زادرہ فرشتہ کہتا ہے گم ہو گیا. فلا بلاغ اليوم الا باللہ, آج رب کے سوا میرے پاس کوئی نہیں. ثم بک, رب کے بعد تم ہی مجھے نظر آئے ہو جو میری مدد کر سکتے ہو, میری کچھ مدد کر دو, کچھ دے دو. رد علیک بصرک, اس نے کہا کہ یاد کرو, وہ کہتا ہے بالذی رد علیک بصرک شاطن, اور تجھے اللہ نے ایک جو بکریاں عطا فرمائی اس کے صدقے میں تم سے سوال کرتا ہوں. وہ اندھا کہتا ہے قد کنت اعمی, مجھے وہ دن یاد ہے جب میں اندھا تھا. اب اس کا جواب سنیے, حدیث کے الفاظ سنیے. کہتے ہیں قد کنت اعمی, مجھے یاد ہے جب میں اندھا تھا. فزرد اللہ بصری, اللہ نے میری بینائی لوٹائی. یہ ہے ایکنالجمنٹ, اللہ نے میری بینائی کو لوٹا دیا. فقیرن, میں فقیر تھا. فقد باللہ, فرمایا فقد اغنانی, اللہ نے مجھے غنی کر دیا. فرمایا فخذ ما شئت, فرمایا وہ ریوڑ بکریوں کا پہاڑوں میں چل رہا ہے. فخذ ما شئت, جتنا جی چاہتا ہے لے جاؤ, جتنا جی چاہتا ہے لے جاؤ. فواللہ لا اجحدک بالیوم شیئا, خدا کی قسم آج یہ ماضی کا اندھا تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا. جاؤ, جتنی لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ. فقال امسک مالک, فرشتے نے کہا اللہ تجھے مبارک کرے تیرا یہ مال, اللہ تجھے تیرا مال مبارک کرے. فَإِنَّمَا عُبْتَلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ, میں تو تیری آزمائش کے لیے آیا تھا. فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ, اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. وَسَخَطَكَ عَنْ صَاحِبَيْنِ, اور تیرے ساتھیوں پر اللہ غضبناک ہوا, ان کو ان کی حالت پر بھی لوٹا دیا, ان کا مال بھی برباد کر دیا, ان کی صحت اور حسن کی نعمتیں بھی اللہ نے واپس لے لی. آپ تو نہیں کبھی کہتے کہ اسی جدی پشتے کھاندے پیندے ہیں؟ اگر ہیں بھی تو نہیں کہنا, اگر ہیں بھی تو بھی نہیں کہنا. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ اللہ کا فضل و کرم رہا, ہمیشہ اللہ کا فضل و کرم رہا, اس نے اس کی نگاہ کرم ہمیشہ ہم پر ٹھہری. جو رقم پچھلے سال شعبان میں پڑی تھی, اس رقم پر, یہ بھی ابھی کویسچن آیا جی, اس رقم پر اس ماہ جو ہے وہ اپنا زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے جو شعبان میں پڑی تھی. اچھا, میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جی. لیکن جو رقم پچھلے سال شعبان کے بعد آئی ہے, ابھی اس کو 1 سال پورا نہیں ہوا, اس پر زکوٰۃ کب واجب ہو گئی؟ اسی سال یا اگلے سال؟ یہ تو ایک اتنا سمپل کویسچن ہے کہ آپ سارے جواب دے سکتے ہیں, آپ سارے اس کا جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں, میں نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی, میں نے رمضان میں, دوبارہ سنیے گا, میں نے ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کی. آر یو اٹینٹیو؟ آر یو اٹینٹیو؟ لسن ٹو می کیئرفلی. میں نے زکوٰۃ کی ادا رمضان میں کر دی, رمضان گزر گیا, یا شعبان میں پیسے تھے, جو بھی تھا, سال پچھلے جو رقم رہی میں نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دی. اب کچھ رمضان کے بعد میرے پاس پیسے آ گئے ہیں, یعنی آپ یوں شوال میں, زیقات میں میرے پاس 50 لاکھ آ گیا ہے. کس میں آیا ہے؟ شوال یا زیقات میں. اگلے سال میں نے رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ جو 50 لاکھ آیا اس پر سال گزر گیا, چونکہ ہولان کا, ہولان ہال کا ہوتا ہے, سال گزرنا چاہیے, وہ بھی قمری سال, شمسی سال نہیں. تو اگلا سال رمضان میں نے زکوٰۃ دینی ہے, تو یہ 50 لاکھ جو میرے پاس زیقات یا شوال یا ذی الحج میں آیا ہے, اس پر بھی میں نے زکوٰۃ دینی ہے نہ, تو میں کیوں دوں زکوٰۃ؟ اس کو سال تو نہیں ہوا جی. افتخار صاحب فرما رہے ہیں کہ علامہ صاحب خدا کا خوف کریں, آپ صاحب نصاب ہیں. یہ جو آپ نے ٹیکنیک لڑا رکھی ہے نا کہ آن ایچ آئٹم, ہر آئٹم پر سال گزرنا شرط ہے. اٹ از ناٹ کنڈیشن, اٹ از ناٹ, یہ کنڈیشن نہیں ہے. اگر میرے پاس 81,000 روپیہ تھرو آؤٹ دا ایئر, میرے پاس 81,000, کتنا نصاب کتنا ہے؟ 81,000, 82 کر لیں آپ, اس کو 1,000 زیادہ کر لیں, 81,000 پوائنٹ سم تھنگ ہے, کوئی 4-500 روپے جو نصاب اس وقت آیا ہے. اگر میرے پاس پورا سال کتنی اماؤنٹ رہی ہے؟ 82,000.
تو میں صاحب نصاب ہوں. میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ لیکن ابھی میں نے کل زکوٰۃ نکالنا ہے، یکم رمضان ہے، 2 دن پہلے میری 20 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی ہے. کتنی کمیٹی نکلی ہے؟ مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے اس کمیٹی پہ؟ سال تو نہیں ہوا. ہاں، جتنا بھی کیش ان ہینڈ ہے، آپ کے پرائز بانڈ ہیں، آپ کے شیئرز ہیں، جو کچھ آپ کی پراپرٹی کو میں ایویلیویٹ کروں گا، جو مال تجارت ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، ایویلیویٹ کرنے کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. کیا کریں گے آپ؟ اچھا جی، بسا اوقات زکوٰۃ ادا کرنے کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے اپنے سب سے جلیل القدر صحابی ابی بن کعب کو بھیجا تھا جی. فرمایا جاؤ جا کے فلاں جگہ سے فلاں شخص سے جا کے زکوٰۃ لے کے آؤ، اس کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے اور جا کے اسے لے کے آؤ. تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ سید القرا، ابی بن کعب کہتے ہیں سب سے بڑے. اچھا، اتنے زبردست صحابی تھے، انہیں رسالت امام علیہ السلام بلا کے قرآن پاک سنا کرتے تھے. میری بات ہی فالو کی آپ نے؟ صاحب قرآن ان سے قرآن سنا کرتے تھے. ابی بن کعب نے کہا میں کیسے قرآن سناؤں، میں کیسے آپ کو سناؤں، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، یہ میں نے کیسے سنانا ہے؟ فرمایا اللہ نے حکم بھیجا ہے ابی بن کعب سے قرآن سنو، یہ بہت اچھا پڑھتا ہے، اسے قرآن سنو. فرماتے مجھے بھیجا کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ لے کے آؤ. تو میں اس شخص کے پاس پہنچا تو میں نے اس کے سارے جانور دیکھے. میں نے کیا کیے، اس کے چلا گیا، اس کے جتنے بھی تھے باڑے تھے، اونٹ دیکھے، سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں نے کیلکولیٹ کیا. میں نے کہا جی 1 سال کی اونٹنی کا بچہ جو میرے نبی نے نصاب مقرر کیا ہے، 1 سال کی اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں اس کے ایویلیوٹ کرنے کے بعد بنتا ہے تو دے دو. پتہ کیا کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہو بھائی کیسی بات کرتے ہو، اس بچے کو لے کے کیا کرو گے؟ نہ یہ اونٹنی کا بچہ دودھ دے سکتا ہے، اونٹنی دودھ دے سکتی، نہ یہ سواری کام ہے. فرماتے آؤ میں تمہیں سب سے بہترین چیز دوں، سرخ اونٹ جو سب سے بہترین اور مہنگا تھا، یہ لے جاؤ. کہتے نہیں میں نے نہیں لینا، مجھے اللہ کے جو حکم جو نصاب مقرر کیا میں اس کے مطابق لوں گا. کہتے لے لو یار، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لینا نہیں ہے. کہتے ہاں اتنا کر لیتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام حالت سفر میں ہے، ابھی ان کا فلاں جگہ سے گزر ہوگا، ان کا وہاں پڑاؤ ہوگا، دونوں چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں. وہ اونٹ کو ساتھ پکڑا، اونٹنی کے بچے کو بھی ساتھ پکڑا 1 سال کے، دونوں کو لے کے چلے گئے. رسالت امام علیہ السلام جو ہے وہاں تشریف فرما تھے، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. جا کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹنی کا بچہ اس کا آتا ہے 1 سال کا، زکوٰۃ میں تو یہ کہتا ہے جی پورا اونٹ لے لو، اور وہ بھی بڑا ہیلدی اور جو سب سے مہنگا. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا اسلم وہ دل چاہتا ہے اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر چیز عطا فرماؤں. فرمایا نصاب تو یہی ہے، اور تم نے میرے قاصد کی پذیرائی کی ہے، میرے قاصد کی پذیرائی کی ہے، اس کو عزت بخشی ہے، اس کو احترام بخشا ہے. فرمایا دکھاؤ. کہا جی میری سب سے طاقتور اونٹنی ہے، سرخ اونٹنی ہے، یا وسلم قبول فرما لیجئے. رسالت امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے اونٹنی لے لی اور اس کے لیے دعا فرما دی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا. اتنی میٹھی بات سننے کے بعد کڑوی بات بھی سن لینا، کبھی بھی سن لیا کریں. میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی 30-40 لوگوں کو سوٹ پیش کروں. کیا کروں؟ مجھے جو آپ لوگ گفٹ کرتے ہیں نا سوٹ، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اور مجھے سوٹ دیتے ہوئے آپ کوشش کرتے ہیں کہ برانڈ کا اچھا سا 2-3 ہزار کا سوٹ مل جائے. مولانا ممبر پر بیٹھیں گے، پہنیں گے، حدیث پڑھائیں گے، تفسیر پڑھائیں گے، جب تک بدن پہ وہ کپڑا رہے گا فرشتے میرے لیے دعا گو رہیں گے، اور مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا. عالم دین کو اس پر 1 درہم خرچ کرنا، میرے نبی نے فرمایا 70 مرتبہ بیت اللہ تعمیر کرنے کا ثواب، اور 70 انبیاء کو کھانا کھلانے کا ثواب. عالم دین پہ 1 درہم خرچ کرنا. مجھے تو آپ بہت اچھا دیتے. میرا یہ جی پتہ کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں میں 30-40 بندوں کو سوٹ دوں. کتنا کو سوٹ دوں؟ میں سوٹ پہنتا ہوں 3-4 ہزار روپے والا، ایسے کم نہیں پہنتا. لیکن میں نے نا وہاں پیغام بھیجا ہے جہاں وہ کپڑا بنتا ہے آپ کی گارمنٹس فیکٹری میں کہ مجھے سوٹ چاہیے 30-40. وہ میں نے 600, 700, 800 کے سوٹ لے لیے ہیں. کتنے سوٹ لے لیے ہیں؟ 800 کے، 1000 کے، 500 کے. ساتھ میں نے عید کی شاپنگ بھی کی ہے. میں نے بیگم کے لیے، سب کے لیے. رمضان میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، باہر جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو رمضان سے پہلے ہی میں نے بیگم کے لیے 10-12 ہزار کا، بیٹے کے لیے 2-3 سوٹ، اور ٹرو کا اور مرو کا بھی سارے سب کے لیے لے لوں کہ آگے ہم 50-60 ہزار کی شاپنگ کر لی ہے. اور 25 ہزار کے میں نے 50 سوٹ لے لیے ہیں، 25 سوٹ لے لیے ہیں. اور لینے کے بعد اللہ کی راہ میں زکوٰۃ سے تقسیم کر رہا ہوں. کچھ نہیں کہنا مجھے، آپ نے کچھ نہیں کہیں گے آپ؟ ہاں سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے ہیں باز آ جاؤ،
باز آ جاؤ، میرے ساتھ یہ چال بازیاں نہ کیا کرو، میری راہ میں دینا ہو تو وہ دو جو تم اپنی بیوی کے لیے پسند کرتے ہو، جو ماں کے لیے کرتے ہو، جو باپ کے لیے کرتے ہو، جو اولاد کے لیے کرتے نہ دے۔ خدا اور رسول کا واسطہ ہے، میں دہائی دیتا ہوں اور آپ پر اللہ اور اس کے رسول کی حجت قائم کرتا ہوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نہ دیں اللہ کی راہ میں، سب سٹینڈرڈ چیز نہ دیں، سب سٹینڈرڈ چیز ہرگز نہ دیں، تھوڑی دے دیں، ایک کو دے دیں، لیکن اس معیار اور کوالٹی کی دیں جس معیار اور کوالٹی کی خود استعمال کرتے ہیں، ماں کو پہناتے ہیں، بیوی کو پہناتے ہیں، بیٹی کو پہناتے ہیں، بیٹے کو پہناتے ہیں، باپ کو پہناتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو نظر ایسی آئی ہے کہ جس کے لیے آپ نے سب سٹینڈرڈ چیزوں کا انتخاب کر رکھا ہے؟ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اس کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ فرمایا صحابہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا، یہ جو تم صدقہ دیتے ہو یہ سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے دست قدرت میں پہلے جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہا کریں۔ اور چلیں جی، میرا خیال ہے نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد مختصر سا سلام ہوگا، اور مختصر سلام کے بعد ہم ایک مختصر سا اصالِ ثواب کا قرآن خوانی ہوگی، جو ڈاکٹر فیصل صاحب کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ ڈاکٹر فیصل مشتاق چودھری صاحب ہمارے آرتھوپیڈک سرجن تھے، اس مسجد کے سب سے پرانے نمازی۔ جب اس مسجد کی اینٹیں بنیادیں رکھی جا رہی تھی، محمود احمد قریشی صاحب اور یہ لوگ بڑے اوائل میں تشریف لائے، ان کے لیے قرآن خوان کا انتقال ہو گیا، کینسر کے مرض میں وہ مبتلا تھے، اللہ ان کی منازل کا بہت صاحب تقوی انسان تھے، تہجد گزار تھے، نماز کے اچھا بہت ہی نیک باپ کی اولاد، بہت ہی وہ مجھے بتاتے علامہ صاحب، میں چھوٹا سا تھا بالکل، تو ہماری ماں تراویاں پڑھتی تھی، ہمیں ساتھ لے کے کھڑا ہوتی تھی، ہم اپنی ماں کے ساتھ پوری تراویاں پڑھتے تھے رمضان میں، گھر کے اندر ہمیں ساتھ کھڑا کر دیتی تھی، ہم ان کے ساتھ، نیک ماں کی اولاد، نیک باپ کی اولاد، خود بھی ڈاکٹر، زوجہ بھی ڈاکٹر، باپ بھی ڈاکٹر، اچھا گھرانہ، نیک آدمی، بہت صالح آدمی تھے، میرا ان سے تعلق بہت پرانا تھا، میں نے انہیں بڑا، اور جتنا صدقہ میں نے یقین کیجئے انہیں دیتے دیکھا ہے، جتنا صدقہ انہیں دیتے دیکھا ہے۔ ادھر کیمو تھراپی کے لیے ہاسپٹل جانا ہوتا تھا، گھر سے قدم نہیں نکالتے تھے جب تک اللہ کی راہ میں بقرہ لے کے ذبح کروا کے طلبہ کے حوالے نہ کر دیں، گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے تھے، کہتے میں نے گھر سے نہیں جانا۔ 2 سال میں کتنی مرتبہ کیمو ہوئی، انگلینڈ بھی تشریف لے گئے، کیا کیا مراحل مداری سے گزرے، اس بندے نے صدقے کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں نکالا، یہ ان کا مزاج رہا۔ آج ہم ان کے لیے نماز کے بعد بھی میں گزارش کروں گا انصر صاحب سے کہ فرض کی نماز کے بعد آپ دعا کروا دیجئے گا، مجھے حکم فرمائیں گے تو میں دعا کر دوں گا جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ اور آج ایک بچہ میرے ساتھ بڑی ضد کر کے آیا ہے جی، میں نے آپ کو مسائل بھی زکوٰۃ کے بتانے تھے، لیکن اگلا جمعۃ المبارک کو میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، صرف آپ کو مسائل بتاؤں گا۔ بچہ اسٹوڈنٹ ہے میرا، حافظ بن گیا پورا، بڑے دنوں سے چاہتا تھا، کدھر گیا وہ بچہ، یہ بیٹھا ہے، یہ بڑے دنوں سے کہتے ہو استاد جی وہ میں نے آپ کی مسجد میں اذان کہنی ہے۔ ہمارے ہاں اذان کی ٹریننگ ہوتی ہے حرم کی، یعنی اس کے طرز پر، جیسے حرم میں اذان نہیں آتی اس طرز پر ہوتی، تو یہ ضد کر کے آج گاڑی میں بیٹھ گیا دربار سے، استاد جی میں نے آپ کے ساتھ کیا بڑے عرصے سے رہا، میرے ساتھ جانا ہے، اب میں چھوٹا چھوٹا کہتا رہا، وہ کہتا پورا حافظ ہوں گے، اب تو کتابیں پڑھنے کا وقت آ گیا، مجھے لے جائیں استاد جی۔ تو اب جب میں آفس سے باہر نکلا تھی پہلی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ استاد دوسرے تو بچے بیٹھے ہوئے تھے، جی استاد جی میں نے ادھر اذان کہنی ہے، چلے وہ بچہ اذان کہے گا، آپ بھی سماعت کیجئے گا، میں بھی سماعت کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے علم و فضل، حافظ قرآن ہے، علم و برکت عطا فرمائے اور اس کے لیے نجات کا سامان پیدا کرے، سنتے عطا فرما لیجیے۔